کہ عمران خان جو عید ہے وہ گھر پر گزاریں گے، اس دعوے کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے؟ او بھائی، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ہے. میں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے. جو اللہ کو منظور ہوگا، اور اللہ کو ظلم کبھی بھی جو ہے وہ قبول اور منظور نہیں ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اور دیکھیں 3 سال 2.5 سال سے تو ان کو پابا سلاسل ہے، اندر ہیں، جیل میں ہیں، صحبت کاٹ رہے ہیں. اور کتنی اس سے جو ہے آپ صحبت کٹواؤ گے، کتنی آپ سزائیں دو گے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو بین الاقوامی میں نے جو حالات دیکھے ہیں اور پاکستان کے اندرونی حالات دیکھے ہیں، میرا خیال میں یہ حالات اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ عمران خان کو مخلصی فوری دی جائے، کیونکہ عمران خان ہی قوم کو جو ہے ایک خوشی اور ایک آس اور ایک امید دلا سکتا ہے اور دے سکتا ہے. تو مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور پھر میں نے تو کل والے کیس میں ضمانت کرا دی ہے. اب ایک کیس صرف رہ گیا ہے جس میں بدقسمتی سے میں اب آ تو رہا ہوں، لیکن میں وکیل بنیادی طور پر انچارج اس کیس کا نہیں ہوں. سو یہ ذہن میں رکھیں، اگر ٹرولنگ میری کرنی ہو تو حکومت ضرور کروائے، لیکن یہ سوچ کے کروائے کہ میرے ہر کیس میں جو میرے سپرد ذمہ ہے اس میں میں ضمانت کروا چکا ہوں ان کی. اچھا لطیف کھوسہ صاحب، جتنے کیسز ہیں ان میں، جتنے بھی عمران خان کے کیسز ان میں تمام میں عمران خان کے جتنے کیسز ہیں وہ ان میں ضمانتیں ہیں، جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں آپ ضمانت کروا لیتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ کون ہیں جو آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے کوئی نمائندے ہیں، ورکر ہیں، یا پھر آپ یہ ملبہ حکومت پہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت نے تو ماشاءاللہ ایک ڈس انفارمیشن سیل کھولا ہوا ہے. ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی ایک ٹویسٹ دیں کہ ہمارا ورکر جو کہ بہت مخلص ہے اور جو جان نثار کرتا ہے عمران خان کے اوپر، وہ ہر وقت اسی چیز کا متقاضی ہوتا ہے اور ملتمس ہے اور متجسس ہے، متمنی ہے، اور ہمارے اوپر بھی وہ پریشر ڈالتا ہے کہ آپ کیوں کام اتصال کر رہے ہو. تو میں اپنے ورکرز کو یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بالکل اس سے جو ہے میں معصوم سمجھتا ہوں، اور وہ ان کے جذبہ قابل قدر ہے. یہ ٹرولنگ میری یہ حکومت کرواتی ہے جب وہ ایک ایسا ڈس انفارمیشن. اب کل آپ کے سامنے ہے سارا، 2 گھنٹے میں نے بحث کی ہے. تاریخ کس نے مانگی ہے؟ کس نے مانگی ہے؟ اندھے کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارا وکیل جو ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور ججوں نے کہا کہ بھائی تم جو اتنی کھڑے ہوئے ہو تو تم کیوں وہ. اور میں نے کہا جج صاحب، جس نے سزا کروائی تھی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وکیل رکھا تھا، اس کو انعام کے طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا گیا ہے. سو اس لیے یہ نیا وکیل رکھنا چاہتے ہیں. تو تاریخ اگر لی تو وہ سرکار نے لی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لی. ٹرولنگ میری کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر. اور پھر اس کیس میں میں نے ضمانت کروا دی ہوئی ہے. کل والے کیس میں ضمانت پر ہے عمران خان. کھوسہ صاحب بالکل عمران خان صاحب ضمانت پہ ہیں، لیکن جو سوال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، سر جب یہ رول کے حوالے سے بات کی گئی اس وقت سر آپ نے کہا تھا کہ کل تک اس کو رکھ لیں، اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو کیس ہے 1 ہفتے کی ڈیٹ اس لیے لی گئی کہ کل والا کیس خراب نہ ہو. سر کل کے بارے میں بتائیں گے، کل جیل رول کے اوپر آپ ججز کو مطمئن کر پائیں گے؟ سر توشہ خانہ میں تو ضمانت ہو چکی ہے، لیکن جو عمران خان کو جیل منتقل کرنے کے حوالے سے اس کی کل کیا اپڈیٹ ہوگی؟ سر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. جی بالکل، میں نے تاریخ اس بات کی نہیں لی ہے. وہ کل اس لیے کہ ان کی جانب سے جو یہ ہو رہا تھا کہ جناب یہ تکنیکی بنیاد پر اعتراضات کیے گئے تھے جس کو عدالت نے مسترد کیا. آپ نے کبھی یہ خبر دی ہے کہ ان کے اس تکنیکی اعتراض پر کہ 561 کی پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، یہ مسترد کی عدالت نے. ہمارا تو بڑی آرام سے آپ دے دیتے. باقی رہا یہ ہے کہ جہاں تک رولز کا تعلق ہے، جیل رولز کا، وہ جج صاحب نے بھی پڑھ کے سنائے تھے، ان کے پاس موجود تھا جو ہم نے پڑھ کے سنایا انہیں. لیکن باہر کیف یہ جو ہے ظاہر ہے کہ سرکار کو اپنا جو ہے یا اسٹیٹ کونسل ہے یا جو بھی ہیں وکیل تو انہوں نے چونکہ رکھنا ہے، اس لیے کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا کرتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے وہ سیکشن 140 ہو جیل مینول کا، یا 143 ہو یا 142 ہو، اس میں جو ہے بالکل یہ ضرور ہے کہ اطلاع دی جائے گی ان کے رشتہ داروں کو فوری. اب اطلاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بتا دیا
اور آگے اذیت بھگتے. اطلاع کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اپنی مرضی کا معالج کو لے کر آئیں, وہ چاہیں تو وہ اعتراض کر سکتی ہیں کہ پمز ہاسپٹل میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں سرے سے. اطلاع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اطلاع صرف دے دیں اور اس کو جو ہے بینچ پر بٹھا کر اذیت کے وہ بھگتے. یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہوتی ہے. تو یہ کل ہماری انشاءاللہ اس نالش کو جو ہے سنیں گے, لیکن آج بھی یہ بات اس کیس میں آئے گی جو 12:30 بجے ہے, کیونکہ ہم ضمانت جو ہے جو میں نے ابھی درخواست دی ہے اعتزاز حسن صاحب نے جو وہ لکھی, تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ بیماری کی وجوہات پر ضمانت لی جائے اور وہ کوانٹیفائی عدالت نہیں کر سکتی. ایک دفعہ جو شخص بیمار ثابت ہو جائے اس کو پھر مخلصی دینا, ضمانت کرنا اس کی عدالت پر فرض عائد ہو جاتا ہے, اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ سبقت لیتی ہے ہر چیز کے اوپر, اور زندگی بنا صحت کے وہ بے معنی ہوتی ہے. تو اس لیے صحت اور زندگی کا تعلق جو ہے وہ بنیادی حقوق سے ماخذ ہے, اور اس پر ہر چیز جو ہے وہ قانون تابع ہو جاتا ہے. تو آج اس کی بات ہو, بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تلخی بھی دیکھنے میں آئی ہے سلیمہ خان اور وکلا کے درمیان. کب ہوئی ہے؟ میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوئی ان کی. سلمان اکرم راجہ کے ساتھ. اچھا سوری, میں اس میں نہیں تھا, نو کامنٹس, میں تھا ہی نہیں اس میں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ سے میں سن رہا ہوں.